السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس سٹوری میں جو ہم نے سورہ الکہف میں پڑھی، ان ورس نمبر 26 ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت ایک امپیکٹفل میسج دیا جا رہا ہے. قل اللہ عالم بما لبثوا، سے اللہ از موسٹ نوئنگ آف ہاؤ لانگ دے ریمینڈ. یعنی ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی کوئی کمانڈمنٹ پتہ چلتی ہے، کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا ہمارے سامنے آتا ہے، تو اٹ شوڈ ناٹ بی دا میتھمیٹیکل کیلکولیشن فار اس. ہم نے اس میں کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ واٹس اے لرننگ آؤٹ کم، کیا اس میں مجھے سکھایا جا رہا ہے. کیوں؟ لہو غیب السماوات والارض. The knowledge of the unseen of the heavens and the earth is with Allah subhanahu wa ta'ala. How seeing is he and how hearing. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز پتہ چلتی ہے. مثلاً آپ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہوں، سو رہے ہوں، چھیڑا چھاڑی کر رہے ہوں، غور سے سن رہے ہوں، انٹرنلائز کر رہے ہوں میسج. He sees it all. آپ دیکھیں ہماری ہیومن ویکنس کتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کا ہمیں ڈر ہو کہ کیمرہ ہمارے سامنے لگا ہوا ہے، تو ہم اپنی ساری غلط ایکٹیویٹیز بند کر دیتے ہیں. ایک ابھی یہاں پر اتھارٹی واک ان کرے، ایچ او ڈی واک ان کریں، ایک کوئی ٹیچر جنہوں نے آپ کو گریڈ کرنا ہے وہ واک ان کریں، ہم سب کچھ نیچے رکھ کے پریٹینڈ بھی کر لیتے ہیں کہ آئی ایم لسننگ ٹو وٹ از ہیپننگ ان دا کلاس. لیکن وہ رب جو کہ ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے، ویدر وی آر آن آور اون اور وی آر ود دا پیپل، ہم اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے. اسی طرح ہی ہیئرز ایوری تھنگ. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے ہماری لائف میں، تو دو لوگوں کو کھڑا کیا جائے تو دونوں اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے ہے، اور ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس میں سے کون صحیح بات کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. He hears everything and they have no besides and they have not besides him any protector and he shares not his legislation with anyone. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ دین کو بدلے. کوئی انسان فیصلہ کرے کہ وہ جو تھیوری ہوتی ہے ہماری، آئی تھنک سو دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی، آئی تھنک سو یہ ایسے ہے اور آئی تھنک سو یہ ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہیز ناٹ گیون اینی ون آف اس دا رائٹ ٹو چینج ہز دین. اپارٹ فرام ہم دیر از نو ون ہو وڈ ہیلپ یو. جب ہم بہت زیادہ کسی چیز میں ڈیسپریٹ ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو بلاتے ہیں. آپ کی لائف میں کوئی بھی کرائسس آئے، اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہو، پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہو، کوئی النس ہو، آپ دیکھیں ہمیں اس وقت اللہ یاد آتا ہے. باقی جگہوں پہ ہم بے شک کیجول ہو جائیں. تو وٹ از دا لیسن فرام دا اسٹوری آف اصحاب الکہف؟ وی لرن دیٹ وین Allah's ہیلپ ول کم. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ آپ دیکھیں وی آر لیونگ ان دا ٹائمس، ویری ڈیفیکلٹ ٹائمس، جہاں پہ ہر طرح کی انسٹیبلٹی ہم دیکھ رہے ہیں، ورلڈ اوور دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے ملک میں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. ہر وقت لوگ نیگیٹو ٹاک کرتے ہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح اس ملک سے باہر چلے جائیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ unless we work on our faith, Allah's help will not come. ہم جہاں پہ بھی ہوں گے، ہماری لائف کے وہ جو چیلنجز ہیں نا، وہ جو انر پیس ہے نا، وہ نہیں ہمیں کہیں پر بھی صحیح طرح رہنے دے گا. اسی طرح سے how important it is to be steadfast on your deen. یعنی آپ کو سیزنل مسلمان نہیں بننا چاہیے. ہمیں کچھ پریکٹسز اپنی لائف میں لانی چاہیے جن کو ہم بالکل اسٹیبلٹی کے ساتھ، پرسسٹنٹ پیٹرن کے ساتھ ہر دن پریکٹس کر رہے ہوں. امپیکٹ آف گڈ کمپنی، دے ور لائک مائنڈیڈ، برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر. آپ اگر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، مینٹورشپ کا ایک رول ہے، اف یو اسپائر ٹو ہیو سم کیریکٹرسٹک ان یور لائف. مثلاً آپ کا دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، پڑھی نہیں جا رہی لیکن پڑھنی چاہیے، then you have to hang out with someone who prays regularly.
اگر آپ کہتے ہیں کہ آئی نو آئی اسپیک ویری بیڈ ورڈس، میری لینگویج بہت خراب ہے، مجھے غصہ بہت آ جاتا ہے، دین یو ہیو ٹو ہینگ آؤٹ وتھ سم ون who doesn't use bad language اور who doesn't do the wrong activity. تو آپ کو وہ لوگ ڈھونڈنے پڑتے ہیں. پھر یہ کہ جو بھی ہم پلاننگ کریں وہ ویژن کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتی ہے. There is never an answer to why am I doing it. The only answer is because everyone is doing it. ہر شخص کر رہا ہے اس لیے مجھے بھی یہ کرنا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی آن دا رائٹ پاتھ. آپ صحیح راستے پہ چلیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہوگی. اور یہاں سے ہم نے کانسیپٹ آف حلال اینڈ طیب بھی سیکھا تھا کہ وہ لوگ جب اٹھے تھے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم جو بھی کھانا ملتا ہے ہم کھا لیں. انہوں نے یہ کہا تھا اپنے ساتھی کو کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، بٹ میک شیور اٹس ازکا، پاک کھانا ہو، ہیلدی فوڈ ہو. And that as professionals brings us to the very thought about gut-brain axis, where we say what we feed. جیسا ہم اپنے آپ کو فیڈ کریں گے، جنک فیڈ کریں گے تو آپ کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، ہارمونز ہیں، کیمیکلز ہیں، جو کچھ باڈی میں آپ کے بن رہا ہے وہ بھی جنک ہوگا، تھاٹ بھی جنک ہو جائے گی، اور وہ ایک ویشس سائیکل جو ہے آپ کی لائف میں سٹارٹ ہو جائے گا. We reach to the point in verse number 27 after the story. اگر آپ دیکھیں ورس نمبر 27 میں اب کچھ آگے جو ورسز آ رہی ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ میسیجز ہمیں دیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ایک اور سٹوری کریں گے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ الکہف میں نے آپ کو بتایا تھا دس ہیلپس اس پروٹیکٹ اگینسٹ فتنہ دجال. دجال سے بچنے کے لیے اس کا مطلب ہے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہوگا وہ اپنے فیتھ پر ہے، اپنے فیتھ کے فوکس کو ٹھیک کرنا ہوگا. I recall when I was very young, probably in school, and my grandmother used to tell us about Dajjal. ہمارے بڑے ہمیں سٹوری سناتے تھے. میری نانی مجھے سٹوری سناتی تھی دجال آئے گا، اور وہ کہتی تھی کہ وہ کیا کرے گا، مسلمانوں سے آ کر کہے گا کہ میں خدا ہوں، اور مسلمان بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس کو خدا مان لیں گے. اور میرا جو اس وقت لاجیکل برین تھا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. میں بار بار ان سے کہا کرتی تھی نانی اماں ہاؤ از دس پاسبل، مسلمان کیوں اس کو خدا مانے گا، ہمیں تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اینڈ آل دیز ایئرس دس کوشچن ریمینڈ، اٹ واز لائک اے اسٹکی نوٹ ان مائی مائنڈ ٹل آئی بیکیم اے قرآن اسٹوڈنٹ اینڈ آئی ریئلائزڈ ہم جو مسلمان ہیں دیٹ انکلوڈس می ایز ویل، ہم واقعی اپنے دین کی ویلیو نہیں کرتے، ہم واقعی اپنے ایمان کے اوپر، اپنے فیتھ کے اوپر کام نہیں کرتے، اور ہمیں کوئی بھی کوئی بات بتائے ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور ہم صرف دین کو، اپنے ریلیجن کو سمجھتے ہیں دس از فار دا اولڈر جنریشن. اور آپ دیکھیں آپ کے پاس آ کے کوئی بھی شخص آپ کو کچھ بھی بتائے ہم ماننے کے لیے اور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے ہمیں پتہ بھی ہو کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ چیز ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. اسی لیے ورس نمبر 27 میں اگر آپ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ میسج ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ and recite, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, what has been revealed to you of the book of your Lord. تلاوت کرو. تلا یتلو، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے آنا، فالو کرنا. ہمارے لیے سب سے پہلا کام کیا آ گیا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فیتھ پہ کام کریں تو ڈیلی ریسیٹیشن ضرور کریں. اگین وی فیل اٹ از فار دا اولڈر پیپل، یا اگر کسی نے حفظ کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے جی اس کو منزل کی دہرائی کرنی ہے. آئی ایم بیکمنگ اے پروفیشنل، اٹس مائی پرسنل لائف ناؤ. ریلیجن از اے پرسنل میٹر. میرا دل چاہے گا میں کنونس ہوں گا، میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں کر لوں گا، ویسے نہیں. تو یہاں پر اسی لیے ہمیں پاز کر کے بتایا گیا ہے کہ تلاوت ضروری ہے. اور آپ کو میں بتاؤں اگر آپ اتنا بھی رکھ لینا کہ میں نے صبح آتے آتے اپنے کالج 10 ورسز ریسائٹ کر لینے ہیں. اپنا فون کھولیں، بہت سی ایپس ہیں، ایک بہت اچھی ایپ جو ہے دیٹ از اسلام 360. آپ اس کو ڈال لیں، اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں سب کچھ ہے. اور آپ
کھولیں قرآن جو آپ آ رہے ہیں اتنے ٹریفک میں, اٹ ول ہارڈلی ٹیک یو 10 منٹس ٹو ڈو 10 ورسز. بس آپ سوچیں کہ میں نے اپنے دن کا آغاز تلاوت سے کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جن کے دل پہ قرآن پاک کو نازل کیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگلا میسج بہت امپورٹنٹ ہے. لا مبدل لکلماتہ, دیر از نو چینجر آف ہز ورڈز. جب ہم قرآن کو ڈیلی پڑھیں گے ہماری ایک ایسوسیشن ڈیولپ ہوگی, اینڈ وین یو ول ہیو ایسوسیشن ود قرآن دین یو ول ٹیک دا امپیکٹ آف اٹ. ابھی آپ دیکھیں, لیٹس سے آپ نے 4 مہینے سے قرآن پاک کو کھولا ہی نہیں ہے, اور ابھی آپ کو یہاں کالج آ کر ایک دم شوق لگا کہ ہم بیٹھے تھے کوئی اور سبجیکٹ پڑھنے اور ٹریپ ہو گئے قرآن کلاس کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے اٹ واز ہیوی آن دا ہارٹ, اٹ ساؤنڈیڈ ویری ڈیفیکلٹ کہ یہ سننا پڑ رہا ہے. باہر موسم انجوائے کر لیتے, کیفیٹیریا چلے جاتے, گپ شپ لگا لیتے, سننا پڑ رہا ہے یہ. لیکن اگر آپ ڈیلی سننا شروع کر دیں گے یو ول ڈیولپ دیٹ ٹیسٹ. جب آپ ٹیسٹ ڈیولپ کریں گے آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسوسیشن بننی شروع ہو جائے گی. جب ایک ایسوسیشن بننی شروع ہو جائے گی تو پھر آپ یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں گے کہ دین جو ہے اس کی کچھ پروٹوکالز کیا ہیں اور ان پروٹوکالز کے ساتھ کیسے اس کو فالو کیا جاتا ہے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, and never will you find in other than Allah a refuge. آپ دیکھ لیں کوئی بھی ہماری لائف میں جب چیلنج ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں, تب ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے. تب ہم بار بار کہتے ہیں امی پلیز دعائیں کرنا, خود بھی رزلٹ آنے والا دعائیں کرنا. کسی بہت بڑے کرائسس میں ہوں تو اس وقت بھی ہم فوراً دعا کریں. اس وقت ہمیں ہر چیز یاد آتی ہے. ہم جگہ جگہ روک کے کسی نہ کسی سے پوچھتے ہیں اچھا کتنے نفل پڑھوں, اچھا کوئی وظیفہ, اچھا any special دعا that I can recite at this time, because that is an inbuilt system نا. ہمارا inbuilt system ہمیں بار بار بتاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو, لیکن کیونکہ وہ ہم پہلا ٹاسک نہیں کرتے, انیشیل ٹاسک جو ہوتا ہے نا وہ نہیں کرتے. وہ کیا تھا؟ وَتْلُو, تلاوت کرو. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور تلاوت کے لیے قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے, جیسے سورہ المزمل کی ورس نمبر 4 کو آپ دیکھیں, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اینڈ ریسائٹ دا قرآن ود میئرڈ ریسیٹیشن. ترتیل کے ساتھ پڑھنا, تیزی سے نہ پڑھیں. میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ یوزلی جب ہم اپنے کالج آتے ہیں تو کمیوٹ ٹائم از یوزلی 35+ منٹس, انلیس کوئی بہت ہی قریب رہتا. ہم سب کو زیادہ تر اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو میں یہ بھی کہہ سکتی تھی 30 منٹس پڑھتے آئیں, 2 رکوع پڑھ لیں, 4 رکوع پڑھ لیں, 10 رکوع پڑھ لیں, جیسے کچھ لوگ تیزی میں پڑھتے ہیں. لیکن میں نے کہا 10 ورسز بھی پڑھ لیں لیکن آرام سے پڑھیں, ترتیل کے ساتھ پڑھیں. اسی طرح سورہ 7 ورس نمبر 29, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب ہے, دس از دا بک, انزلناہ, میں نے نازل کیا اس کو, اور یہ کیا ہے؟ مبارک ہے. اور کس کے لیے ہے؟ لیتدبروا, سو دیٹ یو مائٹ ریفلیکٹ آن دا ورسز. ریفلیکٹ کرو, سوچو, غور و فکر کرو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے, کیا بتایا ہے. اور پھر وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, and those of understanding would be reminded. جو اولو الالباب ہوں گے ان کو ہمیشہ مزہ آئے گا, ہر دفعہ اس کو پڑھ کے کہیں گے واو, there was another learning, there was another angle I missed out. آپ دیکھیں لوگ مووی ہوتی ہے نا وہ 10 دفعہ دیکھ لیتے ہیں اگر انہیں پسند آ جائے. کوئی سیزن ہوتا ہے اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں جب تک نیکسٹ سیزن نہ آئے کہ بس وہ اتنا امپیکٹفل تھا, بڑا مزہ آیا تھا, اب دوبارہ دیکھنا ہے. شعر و شاعری ہے, اسی شعر کو ہر جگہ سناتے رہتے ہیں. کسی کا شعر سنے تو بار بار واہ 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 داد دے کے کیا کہتے ہیں؟ مکرر, پھر پڑھو. اور قرآن جس کے لیے کہا گیا ہے, قرآن کا مطلب ہی ہے بار بار دہرائی جانے والی. ہم کہتے ہیں نہیں پلیز ایک دفعہ سن لیا ہے, they keep repeating the same old concepts again and again. کوئی نئی بات ہے ہی نہیں, کیا کریں؟ اوپر سے چھلانگ لگوائیں, ڈوپامین رش چاہیے, تھرلنگ ایکٹیویٹی چاہیے. آپ اگر
OT میں ہوں گے, آپریشن تھیٹر میں ہوں گے, سرجری کر رہے ہوں گے, تو کیا کریں گے وہاں؟ فوکس کریں گے نا. کسی کو موو بھی نہیں کرنے دیتا سرجن, بات بھی نہیں کرنے دیتا, بیکاز دیٹس اے ڈیلیکیٹ ایکٹیویٹی, لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہیپننگ. تو یہ جو دین ہوتا ہے نا, یہ بھی ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہوتی ہے. ایوری منٹ وی آر ٹیکنگ اے ڈیسیژن وچ کین بی برنگنگ اس کلوزر ٹو جنہ اور کلوزر ٹو جہنم. So we are taking very high stake decisions. So it cannot be about providing high dose dopamine to your brain. اس کو اسٹیبلٹی کے ساتھ ہم نے لینا ہوتا ہے, اسی لیے اس کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے. تو جو تلاوت ہوتی ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں, جیسے ریسیٹیشن بھی آتی ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی آتی ہے, دین ایکٹنگ اپون وٹ یو انڈرسٹینڈ, اینڈ دین آلسو کنویئنگ اٹ ٹو ادر پیپل. When you go back in the times of Prophet sallallahu alaihi wasallam, how the companions of the Prophet took that impact. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu used to say, not a verse was revealed of Allah's book except that I would know about whom it was revealed to and where it was revealed. If I knew anyone who was more knowledgeable than I and to whom there is transportation, I would go to him. اتنے دعوے کے ساتھ وہ کہتے تھے مجھے ایک ایک ورڈز کے بارے میں پتہ ہے. ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا ہے. آئی ایم سٹنگ ان اے گیدرنگ اینڈ سم ون از بلیٹنٹلی سیئنگ میرا نہیں خیال اللہ نے یہ کہا ہے, میرا نہیں خیال یہ ایسے ہے. اب آئی ایم ناٹ اے اسکالر, آئی ایم مائی سیلف ایم اسٹوڈنٹ آف قرآن, لیکن اتنی تو سالوں سے پڑھا ہے. آئی بین اسٹوڈنٹ آف قرآن فار آلموسٹ 30 years ناؤ. تو ان 30 سالوں میں اتنی تو سمجھ ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ یہ نہیں بات کہتے, جو تفاسیر ہیں ان میں ایسے نہیں لکھا ہوا. اور اگر میں اس ٹائم پہ ان کو کہوں کہ اف آئی برنگ یو اے کاپی آف قرآن وداؤٹ اینی ٹرانسلیشن اینڈ آئی اوپن اینی پیج اینڈ آئی ٹیل یو ٹو گیو می ٹرانسلیشن, جسٹ ٹرانسلیشن آف اینی ورڈس اوور دیئر, کین یو ڈو اٹ؟ ان کے رنگ اڑ جاتا ہے, کہتے ہیں نہیں آف کورس ناٹ, اتنا تو نہیں مجھے آتا. دین ہاؤ کین یو ڈکلیئر اینی تھنگ اباؤٹ وٹ ایور یو آر اسٹڈنگ؟ ایسے ہم نے کسی بھی ٹاپک کے اوپر جو دل چاہا وہ بول دیا. سو جو کمپینینس تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کا پیشن تھا سیکھنے کا. ہماری اس وقت ٹریجڈی یہ ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لرن. پھر وہ ریسائٹ کرتے تھے, پھر جو وہ ریسائٹ کرتے تھے اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرتے تھے, اینڈ دے ور لائف لانگ لرنرز. دے ہیو نیور تھاٹ کہ بس پڑھ لیا ایک دفعہ, آمین ہوگی, ختم ہو گیا قرآن, اب چلو جی لائف اسٹائل, مزہ کرو, انجوائے کرو. پھر ایک اور امپورٹنٹ میسج یہاں آیا ہے, لا مبدل لکلماتہ, اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں. یہ کون سے کلمات ہیں؟ ان کو نا 2 ٹائٹلز دیے جاتے ہیں, ایک ہے کونی اور ایک ہے شرعی. کونی کیا ہے؟ وٹ ایور وی سی ان کائنات, دا یونیورس. یعنی اگر مجھے سردی چاہیے تو میں سورج کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ پلیز بیک آف, چلے جاؤ, اور مجھے چاند چاہیے, مجھے فلاں چاہیے, مجھے روشنی چاہیے, مجھے سٹارز چاہیے, آج رینبو چاہیے. ہم نہیں کہہ سکتے. وہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ اس کے مطابق آئیں گے. اور آپ کو پتہ ہے اگر ہم اس میں ڈسرپشن کریں گے, جیسے اوزون لیئر کو ڈسرپٹ کریں گے, پولوشن کریں گے, اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا اس کے مطابق وہ آئیں گے. جیسے آپ دیکھیں ڈیزیزز کیسے آتی ہیں, جتنی کرونک ایلمنٹس ہیں ہم ان کو کہتے ہیں دے آر لائف اسٹائل ریلیٹڈ ڈیزیزز. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا یہ کھاؤ گے, یہ پیو گے, ایسے سو گے, یہ ایکٹیویٹیز کرو گے, یو ول بی سیف. نہیں کرو گے تو پرابلمیٹک لائف, تمہارا لیور, تمہاری کڈنیز, تمہاری ساری بلڈ ویسل سب تباہی کی طرف جائیں گی. دین بی پریپیئرڈ. تو اللہ نے ایک پورا سسٹم بنایا ہے, اس کو نہیں بدلا جا سکتا. اور دوسرا شریعت دی ہے. شریعت کیا ہوتی ہے؟ کتنی نمازیں ہیں, کس ٹائم پہ پڑھنی ہے, کس ٹائم پہ کمبائن کر سکتے ہیں, پیرنٹس کے رائٹس کیا ہیں, قرآن کی گیدرنگ کا ایک ایٹیکیٹ مینر کیا ہے, جو بھی شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. سچ جھوٹ کا سٹینڈرڈ کیا ہے, وہ نہیں بدلا جا سکتا. وی کی ناٹ سے میرا خیال ہے یہ ایسے ہونا چاہیے, یا ہم کہیں میرا خیال ہے کہ دس از ناٹ ایپلیکیبل ان دیز ٹائمس. نو, اٹ از ایپلیکیبل ایوری ویئر. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الحجر ورس نمبر 9, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Indeed, it is we who sent down the Quran and indeed we will be its guardians. اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے. لیکن ہماری ٹریجڈی یہ ہو جائے گی اگر ہم نے
قرآن کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ نہیں کیا, nobody will come to our rescue. Nobody can save us.